ہر پہلو پر امام ترمذی کی نگاہ ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ سند میں متن میں کہیں پہ کوئی گڑبڑی ہو، مسالک کے نقل کرنے میں جو چیزیں ہیں سب کچھ لا کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو استادوں سے پڑھا، ایک استاد نے الا بطہور کہا، دوسرے استاد نے بغیر طہور کہا۔ اب سند عالی میں نے بتایا تھا کہ قتیبہ ابن سعید خراسانی والی ہے، اور سند سافل اس میں حناد والی ہو رہی ہے۔ تو جب مین عبارت بنیادی بیان کریں گے متن، تو سند عالی والی عبارت کریں گے، اور اس سے سافل میں کسی طرح کا کوئی اختلاف کسی لفظ میں ہے تو اس کو قال فلان کہہ کے پھر اس کو نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ بغیر طہور یہ قتیبہ ابن سعید نے جب پڑھایا تو یہ الفاظ انہوں نے کہے حدیث بیان کرتے ہو۔ حناد نے جب اسی حدیث کو کسی موقع پر ان سے پڑھنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے الا بطہور کہا، اسی لیے قال حناد کے ذریعے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کر دی، کیونکہ محدثین کے ہاں ورع اور تقوی کا بڑا دخل تھا۔ استاد سے جو لفظ نکلا منہ سے اس کو وہی لفظ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ چلو دونوں کا معنی ایک ہی، ہم لوگ کہتے ہیں ارے دونوں استادوں کا کہنا ایک ہی ہے چلو ایک ہی کہہ دے رہے ہیں، ایسا نہیں وہ لوگ کرتے تھے، بلکہ ادنا سا فرق ہوتا تھا اس کو بھی ظاہر کر دیتے تھے کہ دونوں استاد نے پڑھایا، اگرچہ معنی کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن لفظ کے اندر یہ اختلاف دونوں میں رہا، ایک نے یہ لفظ کہا دوسرے نے یہ لفظ کہا۔ یہ ہے غایت درجہ کی امانت اور دیانت، امانت اور دیانت کے ساتھ کسی کے قول کو نقل کرنا۔ تو قال حناد فی حدیث ہی حناد فی حدیث ہی الا بطہور۔ اب امام ترمذی آگے کہہ رہے ہیں کہ ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، اس باب میں یعنی لا تقبل صلاۃ الا بطہور، اس باب میں جتنی حدیثیں آئی ہیں سند کے اعتبار سے یہ جو میں نے پیش کی ہے یہ سب سے ایک نمبر کی حدیث ہے۔ اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، یہ حدیث حسن ہے، ساری حدیثوں کے مقابلے میں یہ نمبر ایک کی حدیث، یہ امام ترمذی کا کہنا۔ اب ذرا سا ایک بات اور کہہ رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لو، اس سے بعد کے محدثین کو پورا اتفاق نہیں ہے، امام ترمذی نے اپنے اعتبار سے اس کو اصح قرار دیا کہ سب سے صحیح سند کے اعتبار سے یہی ایک نمبر کے، لیکن فیہ نظر، دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ فی الباب میں جو حضرت ابو ہریرہ والی روایت ہے فی الباب کہہ دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے، اور پچھلے سال چونکہ پڑھا ہے اس لیے بات چیزیں میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھی، دوہرا دے رہا ہے۔ کسی بھی باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور اس مسئلے سے متعلق دوسری حدیثیں، مثلا بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی، ابو داؤد یا حدیث کی کسی کتاب میں دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے اس مسئلے کا ثبوت ہوتا ہے، تو اس کی طرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فی الباب میں اشارہ کر دیتے ہیں کہ جو مسئلہ ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ حدیث پیش کی ہے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث ابو الملیح ابن انابی سے بھی ثابت ہے، ایک حدیث ابو ہریرہ سے بھی ہے، ایک انس سے بھی ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک حدیث ان لوگوں سے بھی مروی ہے۔ اب سن کہ امام ترمذی نے جس کو اصح شیء فی ھذا الباب کہا ہے اس کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیث مروی ہے وہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری نے بھی ابو ہریرہ والی روایت کو نقل کی، امام مسلم نے بھی ابو ہریرہ والی کو نقل کی، تو ان دونوں کا اتفاق جس پر ہو جائے اس کو امت نے اصح شیء مانا ہے ہمیشہ۔
ایک نمبر کی حدیث وہ مانی جاتی ہے صحت کے اعتبار سے جو متفق علیہ ہو، یعنی بخاری مسلم دونوں کا اتفاق ہو جائے، سمجھ لو اس میں کوئی گڑبڑی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے امام ترمذی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میری والی حدیث صحیح فی ھذا الباب ہے، لیکن دوسرے متاخرین اور دوسرے گویا محدثین کا دعویٰ ہے کہ صحیح فی ھذا الباب و احسن کا مصداق اس میں حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے، اس کو اصطلاح میں متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات اتنا ذہن میں رکھو۔ پھر پلٹ کے آؤ امام ترمذی کے اس قول پر۔ اصحاب شہین کبھی کبھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سب صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، غور کرنے کے بعد ان کے نظریے سے جو سب سے اچھی ہو تو اس کو اصحاب شہین کہہ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے زمانے میں، ہم لوگوں کے یہاں بھی دیکھیے بات چیزوں میں، کبھی تو سارے لڑکے ایک نمبر کے ہیں، کہا جائے گا سب ٹھیک ہے لیکن فلاں سب سے نمایاں، اور کبھی ایسا سب کمزور ہیں، ان کمزوروں میں جو ذرا اچھا نظر آتا ہے کہتے سب گڑبڑ، سب ایسے ہی ہے لیکن فلاں والا اس میں تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ایسا ان سب کے مقابلے میں سب کمزور ایک تھوڑا سا صحت مند ہے یا صحیح ہے تھوڑا سا، تو اس کو ایسا کہہ دیا جائے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی امام ترمذی ایک باب سے متعلق حدیثیں ہیں اور بہت سی حدیثیں ہیں اور سب ضعیف، ان ضعیفوں میں جو ذرا سی اچھی ہوتی ہے اس کو بھی اصحو شہین فی ھذا الباب و حسن کہہ دیتے ہیں کہ اس مسئلے کے، یعنی اندھوں کا کانا راجا، 100 آدمی ہیں سب اندھے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ایک آدمی ہے جس کو تھوڑا سا 1.5 لائٹ نہیں ہے بلکہ آدھی لائٹ ہے، 1.5 ختم ہے، تھوڑا نظر آتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اچھا ہے، سب اندھے ہیں تو تھوڑا سا دیکھنے والا، تو اندھوں کا کانا راجا جو ہوتا ہے اس موقع پر بھی امام ترمذی کبھی کبھی اصحو شہین فی ھذا الباب کہہ دیا کرتے ہیں۔ یہاں ویسی بات نہیں ہے، یہاں ان کے علم کے لحاظ سے سندن سب سے قوی حدیث یہی تھی، اگرچہ امام بخاری اور مسلم والی روایت کو دوسرے لوگوں نے اصحو شہین فی ھذا الباب سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تو بھائیو ابو الملیح فی الباب میں آئے تھے، ان ابو الملیح کا ان کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ راوی کو یاد آ رہا ہے، کنیت سے زیادہ مشہور ہے تو اس کی کنیت ہی سے روایت کرتے ہیں، لیکن نام بھی بتا دیتے ہیں آگے چل کر اپنے طور پر افادے کے طور پر۔ کبھی لقب اس کا کچھ ہے، لقب سے زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ تو اب فی الباب عن ابی الملیح عن ابی، کہہ رہے ہیں کہ ابو الملیح جو ہیں فی الباب میں ان کا اصلی نام ہے، اس اصلی نام یعنی عامر ہے، ان کے ابا کا نام اسامہ ہے، یہ عامر ابن اسامہ ہیں، ابو الملیح کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ابو الملیح۔ اب آپ سے پوچھ دیا جائے کبھی کہ ابو الملیح سے مراد کون ہے، ان کا اصلی نام بتائیے، تو آپ کو کہنا پڑے گا عامر نام ہے، عامر ابن اسامہ، ابو الملیح ابن اسامہ۔ اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ زید ابن اسامہ یقال زید ابن اسامہ ابن عمیر الہذلی، ایک قول تو جزم کے ساتھ نقل کیا کہ عامر نام ہے، اس سلسلے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عامر نام نہیں ہے، ان کا نام اصلی زید ہے، ابا کا نام اسامہ ہے، دادا کا نام عمیر ہے، قبیلہ بنو حذیل سے ان کا تعلق ہے۔ دو قول گویا آ گیا، ابو الملیح عامر یا نام ہے جو صیغہ جزم سے پہلے بتایا، یقال یا قیلہ کے ذریعے کہا جاتا ہے وہ صیغہ تمریز ہے، اور اس سے جو بات آتی ہے وہ کمزور پوائنٹ جس کے ہوتے ہیں اس کے لیے یقال یا قیلہ کہا جاتا ہے، قال اگر کہہ دیجئے تو وہ جزم والی بات ہوتی ہے۔
تو جزم تو امام ترمذی کو یہ ہے کہ عامر نام ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زید نام ہے، عامر نہیں، زید ابن اسامہ ابن عمیر الحذلی یہ ہے۔ اب بھائی صاحبان اس میں سند سے متعلق، متن سے متعلق، فی الباب سے متعلق باتیں ہوئی۔ اب عبارت پہ آئیے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، نماز قبول نہیں ہوتی ہے، بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، امکان دونوں، احتمال دونوں ترجموں کا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح نہیں ہوتی۔ کون سا ترجمہ راجح ہے، بہتر ہے؟ اس سلسلے میں یاد رکھیے، لفظ قبل یقبل قبولا، میں جو کہہ رہا ہوں سنیے گا، میں قبول کہہ رہا ہوں، قبول جو اردو میں بولتے ہیں، بہت سے لوگ عربی میں بھی قبول ہی بول دیتے ہیں، قبول کی جمع ہے، اور قبول مصدر ہے۔ قرآن مجید نے مصدر کے طور پر قبول کو قبولا حسنا وانبتها نباتا حسنا، قبولا حسنا قرآن مجید نے استعمال، قبولا حسنا نہیں آیا ہے۔ اس لیے صحیح لفظ جب عربی پڑھیے گا، قبیلہ کا مصدر جو ہے تو غلطی سے لوگ دیکھتے نہیں ہے، ڈکشنری سنی سنائی پر چل دیتے ہیں۔ آسان جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی تحقیق نہیں کرتا ہے، وہ قبول لفظ ہے، قبیلہ یقبلو کا مصدر۔ تو قبیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو معنوں کا احتمال ہوتا ہے قبیلہ میں۔ قبیلہ کا معنی صحیح نہیں ہوا، اور قبیلہ کا معنی صحیح ہو گیا، قابل قبول ہو گیا، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اس کو اصطلاح کے طور پر جو لکھتے ہیں، ایک معنی اس کا قبول اصابت ہے، دوسرا معنی قبول اجابت ہے۔ اب شاید بہت دنوں تک دماغ بند کر کے رکھا تھا، اس لیے اب یہ اصطلاحی الفاظ نہیں سمجھ میں آ رہے ہوں گے، بعض لوگوں کے، بعض اچھے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں تھوڑی سی تشریح مزید کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پورے طور پر مسئلہ ہے۔ دیکھیے، کسی آدمی کا کسی کے اوپر کوئی بقایا ہے، قرض ہے، ادھار ہے، اب وہ لے کر آ رہا ہے، لے کر آنے والے کا مال جو ہے وہ اس معیار کا نہیں ہے جو دینے والے نے دیا تھا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، چل لے جا، ہم کو ضرورت نہیں، لے جاؤ لے جائیے، اب نہیں چاہیے۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے رد ہو، لا تصح، یہ دینے کے لائق ہی نہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے، دیکھا تھوڑا سا گڑبڑ ہے، یعنی معیار سے کچھ نیچے ہے، خوشی تو اندر کی نہیں ہو رہی ہے، چلو رکھ دو، یعنی خوشی نہیں ہو رہی ہے لیکن لے لیا، رکھ لیا، صحیح مان لیا۔ اور ایک صورت یہ ہوگی کہ لا کر دیا اور دیکھتے ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے، لائیے رکھیے، اور اس کے بعد بہت خوشی ہوئی، ہاتھ ملایا اور کچھ مثلا یہ قلم میری طرف سے لے جاؤ، دل کو خوش کر دیا۔ شکلیں الگ الگ، ایک صورت میں تو بالکل پھینک ہی دیا، چاہیے نہیں۔ دوسری صورت ہے کہ چاروں نہ دل نہ خواستہ، جس کو کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، چلو رکھ دو، دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہ، رکھ دو۔ ایک صورت ہے کہ دل کی آمادگی اور خوشی مسرت کے ساتھ، فرحت کے ساتھ اس کو قبول کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، بہت اچھا بات۔ تو یہ شکلیں بنتی ہیں۔ اب یہ قبیلہ کا لفظ ہوتا ہے، یہ پہلے اور تیسرے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، لے جاؤ، اور
قابل کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ بہت خوشی ہے، یعنی دنیا میں قابل قبول اور آخرت میں بھی اس پہ اللہ انعام اکرام عطا فرمائے گا۔ جیسے ہماری نمازیں ہیں، اگر اچھے شرائط کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ پڑھا جائے تو نماز قبول بھی ہوتی ہے اور یعنی صحیح بھی ہوتی ہے، آخرت میں اجر بھی ملے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ کچھ ذرا ہلکی پھلکی خامیاں ہیں، کراہت کے ساتھ قبول صحیح تو ہو جاتی ہے لیکن کچھ انعام ملنے والا نہیں، البتہ سر پہ جو بقایا تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ چلیے آپ کے سر سے فرضیت اتر گئی لیکن اللہ کو اتنی خوشی نہیں کہ اس پر انعام دیا، بس ٹک لگ گیا کہ انہوں نے دے دیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ اور ایک صورت ہے کہ انعام ملے گا، ایک صورت یہ ہے کہ صحیح نہیں مانا کہ باقی ہے سر کے اوپر بوجھ، جیسے قرض والوں کی بات، واپس کر دیا تو مطلب یہ کہ قرض کا بوجھ ابھی سر پہ ہے، دل نہ چاہتے ہوئے رکھوا لیا، تھوڑا کمزوری جو ہے رکھوا لیا لیکن خوشی نہیں ہوئی تو مطلب یہ کہ بوجھ سر سے اتر گیا لیکن دل خوش نہیں کیا اسے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ سر سے بوجھ بھی اترا فرضیت کا اور خوشی بھی حاصل ہوئی، اجر بھی ملا۔ اب قبول کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کبھی تو لا تصح ہو، پھینک دیے جانے کے لائق، صحیح ہوئی ہی نہیں، اور قبول کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو کبھی کبھی جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ہے کہ سر سے اتر گیا اور مرضات خداوندی کا حصول ہوا، اللہ انعام دے گا۔ مثال کے طور پر عربی میں یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا دونوں معنی حقیقی ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ ایک مجازی اور ایک حقیقی ہے۔ ابن حجر نے کہا حیز مرضات اللہ میں آنا یعنی خوشی کے ساتھ اس کو صحیح مان لینا، یہ معنی اصلی ہے، اور صحیح نہ ہونا واپس کر دینا یہ معنی مجازی ہے۔ بعض دوسرے شراح نے کہا کہ نہیں، اصل تو لا تصح والا ہے لیکن اجابت والا مجازی ہے، یہ تو آپسی اختلاف ہے۔ یہاں کس معنی میں ہے؟ لا تقبل صلاۃ، کیا نماز اگر بے وضو پڑھ لے تو نہ چاہتے ہوئے بھی پسندیدگی نہیں قبول، یعنی کچھ سر سے اتر جائے گا یا نہیں اترے گا؟ بتایا کہ یہاں بوجھ سر سے نہیں اترے گا یعنی صحیح ہی نہیں ہوگی، مسترد، دوبارہ جب تک وضو کر کے نہیں پڑھے گا ٹک نہیں لگے گا کہ اس نے دے دیا ہے۔ جیسے لا صلاۃ حائض الا بخمار، حائضہ سے مراد بالقوہ ہے، بالفعل نہیں ہے۔ حیض میں اگر کوئی عورت ہے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اور حیض میں نہیں مبتلا ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے بغیر سر ڈھانپے ہوئے، تب بھی اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب سے سطر چونکہ فرض ہے نماز کے اندر، اور عورت کا سر اور اس کے بال کا چھپانا بھی فرض ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے بغیر سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے، دوپٹہ ڈالے ہوئے، صحیح نہیں ہوگی۔ اب سے پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے، تو یہاں لا تصح کے معنی میں ہو گیا۔ اور اسی طرح سے ہے لا تقبل صلاۃ الشارب 40 صباحا، شراب پینے والے کی نماز، ایک دن شراب پی لی تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہاں جو قبول کا لفظ ہے حیز مرضات اللہ میں وہ نماز نہیں جائے گی، اس پہ اجر نہیں ملے گا۔ البتہ شراب پی تھی، بعد میں چل کر ہوش میں آیا، وضو کیا، نماز پڑھ لی، ایک لگ گیا بھیا تیرے سر سے اتر گیا، لیکن کچھ ملے گا نہیں اس کو۔ تو اس میں معنی اجابت والا ہے، اور وہی تقبل جب صلاۃ حائض میں آیا تو وہ لا تصح والا ہے۔ حدیث میں بھی دونوں طرح سے، قرآن میں بھی دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر امت نے
اس کو لا تقبلو کو لا تصحو کے معنی میں لیا ہے۔ اگر کوئی شخص بے وضو نماز پڑھے گا تو وہ نماز صحیح ہی نہیں ہوگی، یعنی پھینک دی جائے گی، ہٹا دی جائے گی، اور ادائیگی کا ٹک نہیں لگایا جائے گا کہ ان کے سر سے بوجھ اترا، نماز نہیں ہوگی۔ اس معنی میں لا تقبلو کو استعمال کیا گیا ہے عام طور پر محدثین کے نزدیک۔ بظاہر بعض لوگوں نے کہا کہ امام ترمذی کے نزدیک لا تصحو کے معنی میں غالباً ہے، اس لیے کہ تیسرا باب ایک لائیں گے اس میں، وہ کہیں گے مفتاح الصلاۃ یا طہور۔ جب یہاں مسئلہ بتا دیا کہ صحیح نہیں ہوگی طہارت کے بغیر تو وہ دوسرا باب لانا نہیں چاہیے تھا ان کو۔ وہ باب لانے کی وجہ سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ امام ترمذی سارے ائمہ سے اور امت ہٹ کر وہ گویا بولے اجابت مراد لے رہے ہیں، اصابت مراد نہیں لے رہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ وہاں مزید افادے کے لیے انہوں نے بات کہی ہے، دوسرے اور مسائل بیان کرنے کے لیے ایک باب قائم کیا ہے مفتاح الصلاۃ والی، ورنہ اصلاً پوری امت کا اجماع ہے کہ بغیر وضو یا طہارت کے کوئی شخص بھی نماز پڑھے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، مکروہ بھی نہیں مانا جائے گا بلکہ بالکل ہی باطل۔ اب سے پڑھنا وضو کر کے ضرور۔ ولا صدقۃ من غلول، غلول اصل کہتے ہیں غلہ یا غلو مال غنیمت میں چوری کرنا، اصل وضع کے لحاظ سے غلہ کا یہ معنی، بعد میں چل کر اس معنی میں وسعت پیدا ہوئی اور ہر سرقہ کے لیے بھی کبھی غلہ کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، کہیں بھی گھوٹالہ کیا تو غلہ کا معنی، ہر چوری کے لیے، خرد برد کے لیے۔ مزید وسعت اس کے معنی میں ہوئی، ہر ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال غلول میں شامل مان لیا گیا۔ یہاں یہی وسیع معنی میں لیا جائے گا کہ وہ مال جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا، چوری کے ذریعے، غبن کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، نہبہ لوٹ خسوٹ کے ذریعے، جو بھی سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جائے ناجائز، اس کو اگر راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مانا ہی نہیں جائے گا کہ خرچ کیا ہے۔ ولا صدقۃ من غلول، تو غلول سے مراد یاد رکھ لینا وسیع معنی میں ہے، ہر ناجائز اور باطل طریقے سے حاصل کیا ہوا مال مراد ہے، اس میں سے یا اس جز کو یا کل کو راہ خدا میں خرچ کر دو، کچھ ملنے کا نہیں، قبولیت بھی نہیں اور صحت بھی اس کی نہیں ہوگی۔ یہ تو حدیث کے باب، اس کے سند، متن میں لفظ کا اختلاف، متن سے کیا معنی مستنبط ہو رہا ہے مسئلہ، وہ اب تک بحث ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک اشکال عام طور پر ہوتا ہے کہ چلیے بغیر وضو کی تو نماز ہوگی ہی نہیں، مان لی جیسا کہ امت کا کہنا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں نماز کا وقت ہو جائے اور اس کے پاس طہورین میں سے کچھ نہ ہو، بے وضو ہے یا غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے غسل کے لیے یا وضو کے لیے، قادر نہیں ہے اس کو استعمال ماء پر، یا مٹی سے تیمم کر لیتے ہیں، مٹی کے جنس سے کوئی چیز نہیں ہے کہ تیمم کر سکے، وہ شخص کیا کرے گا؟ مثلاً ایسے ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے جس میں اتفاق سے پانی بالکل ختم ہے،
اور مٹی بھی نہیں ہے کہ وہاں تیمم کر لیں، لمبا کئی گھنٹوں کا فاصلہ ہے، نماز کے وقت کے بعد لینڈنگ ہونا ہے، تو اصل وقت پہ نماز پڑھنا چاہیے ہی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے کیا ہوگا؟ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں فاقد الطہورین، جانتے ہو طہور یا تو ماں ہے یا جنس الارض ہے، مٹی کے جنس سے کوئی چیز جسے تیمم کر لیا جاتا ہے یا پانی، تو فاقد الطہورین اگر کوئی شخص نہ وضو کر سکتا ہے اور نہ تیمم، تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کا وقت ہو گیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے نماز ساقط ہو گئی، اس وقت بھی نہیں پڑھے گا، اور بعد میں وقت گزر جانے کے بعد اگر یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہے طہورین میں سے کوئی ایک، تو بھی اس کے اوپر قضا کرنا واجب نہیں ہے، گویا فری کلین چٹ، کیونکہ وہ مجبور تھا، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی، وہ نماز نہیں پڑھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فاقد الطہورین ہے تو اسی وقت مجبوری ہے تو اضطراری شکل میں اسی طرح نماز پڑھ لے گا، وہ نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ اضطرار ہے اور دونوں میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے طہورین میں سے، بعد میں قضا نہیں کرے گا۔ دو اماموں کا ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فاقد الطہورین ہے اس وقت تو نماز نہیں پڑھے گا، البتہ وقت گزرنے کے بعد اگر پانی مل جائے یا تیمم کے لیے مٹی یا مٹی کے جنس سے کوئی چیز مل جائے تو پھر وہ شخص تیمم کر کے یا وضو کر کے نماز قضا کرے گا، اداءً اس کے اوپر نہیں ہے، قضاءً اس کے اوپر ہے، یعنی بعد میں قضا کرے گا، اس وقت نہیں۔ امام احمد نے کہا تھا اسی وقت پڑھے گا، قضا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس وقت نہیں پڑھے گا، قضا پڑھے گا۔ امام مالک کہیں گے نہ ادا کرے گا نہ قضا کرے گا، بالکل ساقط فرضیت ہو گئی، اس کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اس میں کئی ہیں، ایک قول امام ابو حنیفہ جیسا ہے، ایک قول امام احمد ابن حنبل جیسا ہے، یعنی اس وقت پڑھے گا بعد میں نہیں، یصلی ولا یقضی، اور ایک ہے لا یصلی و یقضی، اور ایک قول ہے یصلی و یقضی، یصلی استحبابا و یقضی وجوبا، یہ تیسرا قول امام شافعی کا ہے، یعنی اس وقت بے وضو ہے نماز پڑھ لے گا، مستحب اس پہ ہے کہ نماز پڑھ لے بے وضو، اور جب مل جائے وضو کے لیے پانی یا تیمم کے لیے مٹی تو پھر وجوباً اس کو قضا بھی کرنا ہے، گویا امام شافعی ادا بھی کرائیں گے اور قضا بھی کرائیں گے، یہی ان کا مفتابع قول ہے شوافی کا، دونوں ہے، اس وقت بھی پڑھ لے بے وضو ہی صحیح۔ اب ہمارے ہاں صاحبین ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ حضرات بھی اپنے شیخ سے یعنی امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت نماز تو نہیں پڑھے گا، سوری نماز پڑھے گا، بعد میں وضو بھی پڑھے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر نہیں کہتا، یعنی صورت نماز کی بنائے گا، تحریمہ نہیں، اور سورہ فاتحہ یا رکوع، سورہ فاتحہ یا قرات یہ کچھ نہیں کرے گا، اٹھک بیٹھک کر لے گا، جتنی رکعتیں ہیں اس وقت کی فرض اتنی رکعت میں، اور بعد میں چلنا پڑے گا۔ یہ سوری ایک لفظ، کیوں آخر اس کی ضرورت کیا پڑی؟ تاکہ معمول اس کا باقی رہے، اس لیے صورتاً اس وقت حقیقتاً نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جیسے امام حنیفہ کہتے ہیں، لیکن صورتاً اٹھک بیٹھک کر لے تاکہ اس کا جو معمول تھا اس میں تخلف نہ ہو جائے، اور معمول کے مطابق اٹھنا بیٹھنا کر لے صورتاً، اور حقیقتاً نماز بعد میں قضا کر لے۔ تو اب میرے خیال سے
इस हदीस के ऊपर मैंने जितनी बातें कर ली, इतना आप याद रख लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे मजीद तिरमिज़ी समझने और समझाने की सलाहियत इंशाअल्लाह है। कोशिश कीजिएगा ज़रा इन चीज़ों को समेट कर रखने की, वरना ज़ाय करने से भला नहीं होगा आपका। अब ये कल अगला बाब आ रहा है फजलुत तोहर। आप लोग ज़रा सा कोशिश कीजिएगा, जिस अंदाज से मैंने इबारत पढ़वाई है सनद, उस तरह से सनद भी पढ़ें और अल्फाज पर जिस तरह से गौर फौज करना है, लुग़वी एतबार से भी इस्तिलाही एतबार से भी गौर फौज करते हुए आप अपना मामूल बनाएं, क्योंकि सिर्फ दर्जे में पढ़ लेने से मामूल नहीं बनता है। तो अपने से जब आदमी कुछ मेहनत करता है तो मेहनत करने की आदत भी बन